حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایران کا مشہور بادشاہ دارا ایک روز شکار کھیلتا ہوا اس مرغزار میں چلا گیا جہاں اس کے شاہی گھوڑے گھاس چرا کرتے تھے۔ بادشاہ تیز رفتاری میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا تھا اور اسی وقت تن تنہا اس مرغزار میں موجود تھا۔ سائیں نے شہنشاہ کو اس طرح کھڑے دیکھا تو استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف بادشاہ چونکہ اس سائیں سے اجنبی تھا، اس لیے اسے دشمن خیال کیا اور تیر کمان سنبھال کر نشانہ لینے لگا تھا کہ دفعتاً سائیں چلا اٹھا، حضور میں آپ کا نمک خار ہوں، مجھے پہچانیے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں تو آپ کے گھوڑوں کی نگرانی کرتا ہوں۔ دارا نے اس کا تعارف سن کر تیر کمان نیچے کر لیا اور کہا کہ تیرے نصیب زور آور ہیں، ورنہ تیری ہلاکت یقینی تھی۔ اگر تو مزید ایک لمحہ خاموش رہتا تو یہ تیر تیرے سینے میں پیوست ہو چکا ہوتا۔ سائیں نے کہا، حضور یہ مقام حیرت ہے کہ آپ نے مجھے اجنبی خیال کیا، حالانکہ میں تو کئی بار قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک معمولی سائیں ہوں لیکن اپنے زیر تربیت ہر گھوڑے کی شناخت رکھتا ہوں۔ جناب عالی مقام، جس گھوڑے کو چاہیں طلب کر سکتے ہیں، میں اپنے لاکھ گھوڑوں میں سے اسے بآسانی شناخت کر کے خدمت میں لا سکتا ہوں۔ اے شہنشاہ ذی وقار، آپ کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ آپ اپنی رعایا سے اس قدر بے خبر ہوں کہ آپ دوست اور دشمن کے درمیان فرق کو بھی محسوس نہ کر سکیں۔ حکمرانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام عوام کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں۔ حکمران کی عوام سے دوری دراصل ان کے فرائض سے غفلت کی گماز ہے۔ جب تک بادشاہ اپنے بستر آسمان پر سجا کر چین کی نیند سوتا رہے گا، تب تک عوام کی فریاد اس کے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اگر کسی شخص کا کتا کسی راہ گیر کا دامن تار تار کرتا رہے تو اس کا ذمہ دار وہ کتا نہیں بلکہ اس کا مالک ہوتا ہے۔